بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس میں غیر متمکن کی اقسام کو پڑھ رہے ہیں، جن میں سے ہم نے اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال اور اسماء اصوات کو پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسماء ظروف کو پڑھیں گے۔ ظروف یہ جمع ہے ظرف کی، ظرف کا لغوی معنی ہے برتن۔ اس میں ظرف کی تعریف، ایک ہے اس میں ظرف نحوی، ایک ہے اس میں ظرف صرفی، ان کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم پڑھیں گے اس میں ظرف نحوی کی تعریف۔ اس میں ظرف نحوی وہ اسم ہے جو کسی خاص فعل کے واقع ہونے کے ظرف پر نہیں بلکہ مطلق فعل کے ظرف پر دلالت کرے۔ وہ ہم نے پڑھا تھا نا، ظرف وہ اسم جو کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ یہ والی قید ادھر نہیں، ادھر مطلق بات ہے۔ ظرف کی پھر دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان کی تعریف، ظرف زمان وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت پر دلالت کرے۔ ظروف زمان یہ ہیں: اذ، اذا، متا، کیف، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، عوض، قبل، بعد۔ ٹھیک ہے، ان کا استعمال بھی پڑھ لیں۔ اذ یہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ اذ بمعنی جب، ماضی کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ جیسے بھئی قادم زید اذ عمر نائم، زید آیا، زید آیا جب عمر سو رہا تھا۔ تو یہاں پر اذ کس معنی میں ہے؟ ماضی کے معنی میں ہے۔ معنی تو اس کا جب کرتے ہیں یہاں پر، لیکن یہ کس معنی میں ہے؟ اذ یہ تعلیلیہ بھی ہوتا ہے ویسے، وہاں پھر معنی کیونکہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذ لا یشتق منہ، کیونکہ اس سے نہیں مشتق ہوتے، یہاں اذ تعلیلیہ ہے۔ بہرحال یہ ہدایت النحو میں پڑھیں گے، یہ تعمیر مبتدی طلباء کے لیے۔ ٹھیک ہے، اذا بمعنی جب، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ حالانکہ اذا جو ہے مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، ماضی کے لیے بھی آتا ہے، دوام و استمرار کے لیے بھی آتا ہے۔ دوام و استمرار کی مثال قرآن کریم میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب بھی منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دوام و استمرار ہے۔ ماضی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مستقبل کے معنی میں اکثر ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہاں پر کس معنی میں ہے؟ مستقبل کے معنی میں ہے۔ بہرحال آتی کا اذا الشمس طالعۃ، میں تیرے پاس اس وقت آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ یہاں پر اذا کس معنی میں ہے؟ مستقبل کے۔ متا بمعنی کب، متا بمعنی یہ کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام کے لیے آتا ہے۔ اور جیسے حدیث پاک ہے ترمذی میں دوسری جلد ابواب الزہد میں، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا تیاری کیا کی؟ ما اعددت لہا، تو اس نے کہا حضور تیاری تو نہیں کی، بس ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک تو پھر علماء اکثر بیان کرتے ہیں۔ متا بمعنی کب یہ کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام کے لیے آتا ہے۔ جیسے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ کیفا بمعنی کیسا، کیفا بمعنی یہ حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ پوچھتا کیفا حالوکا، پڑھتے ہو نا وہ کتاب طریقہ جدیدہ، کیفا حالوکا تیرا کیا حال ہے، کیفا ابوکا تیرا باپ کیسا ہے، کیفا اخوکا تیرا بھائی کیسا ہے۔ تو کیفا بمعنی کیسا، یہ حالت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ امس، ایانا، اس کا معنی بھی کرتے ہیں کب، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ جیسے ایانا یوم الدین، جزا کا دن کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا۔ امسی یہ گزشتہ کل بمعنی اس معنی میں ہوتا ہے۔ مذ اور منذ یہ دونوں ماقبل فعل کی مدت کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔
ٹھیک ہے. آگے کیا جی؟ قطو کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کبھی نہیں. کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ آتا ہے. جیسے ما رأیتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. وہ آتا ہے نا شعر ایک حضرت حسان بن ثابت کا، وہ احسانو نہیں پڑھیں گے، ویسے احسانہ پڑھ لینا چاہیے. احسانو پڑھیں گے پھر اعتراض ہوگا، پھر تعویلات کرنی پڑیں گی. احسانو پڑھیں گے تو پھر بنائیں گے اس کو مبتدا، ما بعد بنے گا اس کی خبر. قانون یہ ہے جب مبتدا کی خبر جملہ تو جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے. احسانو من کا لام تارا قط عینی، تو یہ لام تارا قط عینی بنے گا خبر. لام تارا سیگا کون سا ہے؟ سیگا واحد مؤنث غائب کا، عین ہی اس کا فاعل ہے. تو بتاؤ مبتدا کی طرف ضمیر کون سی لوٹے گی؟ ادھر عائد نہیں ہے. وہ احسانہ پڑھ لیں تو پھر یہ مفعول بھی مقدم بنے گا لام تارا کا. ٹھیک ہے. وہ احسانہ من کا لام تارا قط عینی. حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یہ ماضی منفی کی تاکید ہے کہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لام تالی دن نساء، وہ دیکھنے میں آئے بھی کیسے کسی ماں جمع ہی نہیں. صحیح ہے نا. تو قطو بمانا کبھی نہیں، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. اور انتہی وہ ہوتا ہے فقط. وہ شرمیت میں جو آیا نا، انَّ الاول حروف تجر الاسم فقط، وہ قط اور ہے، یہ قطو ہے. اعوذ بمانا کبھی نہیں، اعوذ بمانا یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے بھی اس کی مثال کیا ہے؟ لا اراہ عود، لا ارا کون سا سیگا؟ لا ارا سیگا واحد متکلم. جی بولو. سیگا واحد متکلم محمود، یہ محمود بنے گا. جی جلدی بولیں. محموز العین ناقص یائی ہے. الرویت مصدر سے ہے نا، رآ یرا، رآ، لیکن یہ کہاں چلا گیا؟ یہ باب افعال میں چلا، نہیں باب افعال میں جائے گا، نہیں یہ تو ادھر ہی ہے، مجرد میں ہے نا. رآ یرا، تو اس سے واحد متکلم کیا آئے گا؟ ارا. تو اصل کیا نکلے گی؟ آر آیو. آر یا اصل والے قانون کے مطابق حمزہ کر نقل کر کے ماقبل کو دی حمزہ کو گرا دیا، کیا بن گیا؟ آرا یو بن گیا نا. تو یا نو کالا با والے قانون کے مطابق تبدیل کیتا تے آرا ہو گیا، تے آخر جن ضمیر آ گئی اراہو. لا اراہو عود، میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گا، یا میں اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا، میں اندہ منہ ہی نہیں دیکھتا. آن دینے کے نہیں. قبل اور بعد یہ ہیں تو ظرف زمان، یہ ہیں تو، لیکن کبھی کبھی ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ظرف زمان کی تعریف ہوگی، ظروف زمان بھی میں نے آپ کو بتا دیے. ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ ظرف مکان وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے. ظروف مکان یہ ہیں حیث، قدام، تحت، فوق، قبل، بعد. ظروف مکان کا استعمال بھائی قدام و تحت و فوق و قبل و بعد، ان پانچوں اسماء کی تین حالتیں ہیں. دو حالتوں میں معرب ہوتے ہیں اور ایک حالت میں مبنی ہوتے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ معرب کس حالت میں ہوتے ہیں اور مبنی کس حالت میں ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے آسان سا طریقہ ہم دیکھیں گے. یہ ان کا مضاف الی، ادھر مضاعف لکھ دیا یہ بیوقوف کسی طالب علم نے. ادھر کیا لکھ دیا؟ مضاعف نہیں ہے، یہ لفظ مضاف ہے.
دیکھیں گے ان کا مضاف الیہ، ان کا یہ ہوتے کیسے استعمال ہیں؟ اضافت کے ساتھ. تو ان کے مضاف الیہ کو دیکھیں گے لفظوں میں مذکور ہے یا نہیں. اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہے تو یہ معرب ہوں گے. اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں. دیکھیں گے ان کا مضاف الیہ محذوف ناصیہ منسیہ ہے یا محذوف منوی ہے. اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ناصیہ منسیہ ہے تو پھر بھی معرب ہوں گے. اور اگر ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے تو پھر مبنی ہوں گے. آئیے میں نے دو لفظ بولے ہیں، محذوف ناصیہ منسیہ اور محذوف منوی. ادا کی مطلب جی محذوف ناصیہ منسیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ نہ لفظوں میں ہو اور نہ ہی نیت میں ہو. اور محذوف منوی کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظوں میں نہ ہو نیت میں ہو. اور پڑھتے ہیں نا علماء الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اما بعد یہ مبنی علی الضم ہے، مبنی علی الضم ہے. اس کا جو مضاف الیہ لفظوں میں ہے بعد کا نہیں ہے تو محذوف ناصیہ منسیہ یا محذوف منوی ہے؟ محذوف منوی ہے. اے اما بعد کا کیا معنی کرتے ہیں؟ حمد و صلات کے بعد. اور خطبے کے بعد حمد و صلات کے بعد کرتے ہیں نا علماء جب خطبے کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہرحال بھائی حمد و صلات کے بعد ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام یہ وہ اورا پرا سارا تعارف کرا چھڑ دیں. یہ بھی ہوتا ہے نا. آج جڑا معنی کرتے نبی اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اے کدا اے اصل چ بعد الحمد والصلاۃ، بعد الحمد. تو یہاں پر جو مضاف الیہ نا لفظوں میں نہیں ہے لیکن ہے محذوف منوی، نیت میں ہے، نیت اور ارادے میں ہے. تو جب مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہ ہو لیکن نیت اور ارادے میں ہو تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الضم ہوتے ہیں. پھر ان کو مبنی علی الضم پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے جی لفظ ہے حیثو. کیا ہے؟ حیثو. اس کی دو حالتیں ہیں. حیثو بھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. حیثو کی اضافت کبھی جملہ کی طرف ہوتی ہے کبھی مفرد کی طرف ہوتی ہے. حیثو کی اضافت کبھی اگر حیثو کی اضافت جملہ کی طرف ہو تو اس کو مبنی علی الضم پڑھنا واجب، اور اگر اس کی اضافت مفرد کی طرف ہو تو پھر اس کو مبنی علی الضم پڑھنا جائز ہے. پھر مبنی علی الضم پڑھنا جائز ہے. لو جی وہی پرانی بات بھائی، یہ جو اسماء ظروف کی بات چل رہی ہے نا تو یہ ہم بات چل رہی اس میں غیر متمکن کی. اس میں غیر متمکن مبنی اصل ہوتے ہیں، غیر اصل ہوتے ہیں. مبنی غیر اصل وہ ہوتے ہیں جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی. تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے اسماء ظروف کو جو مشابہت ہے وہ کس کے ساتھ ہے. ظاہر ہے پھر میں نے آپ کو بتایا جو بھی مشابہ مبنی الاصل ہوگا اس کو یا تو حرف کے ساتھ مشابہت ہوگی یا اس کو ماضی کے ساتھ مشابہت ہوگی یا اس کو امر کے ساتھ. اب ہم نے دیکھنا ہے اسماء ظروف کو کس کے ساتھ مشابہت ہے. تو اسماء ظروف کو حروف کے ساتھ مشابہت ہے. کس کے ساتھ؟ حروف کے ساتھ مشابہت ہے. حروف کے ساتھ کیسے مشابہت ہے؟ بھئی حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو اسماء ظروف جو ہیں یہ اپنا معنی بتانے میں مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. تو حرف کے ساتھ مشابہت ہوئی یا نہ ہوئی؟ مشابہت ہوگی. حرف بھی معنی بتانے میں غیر کا محتاج اور اسماء ظروف جو ہیں یہ بھی اپنا معنی بتانے میں مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. تو اسی مشابہت کی بنا پر اسماء ظروف جو ہیں یہ کیا ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. آگے ایک چھوٹا سا فائدہ، اس میں ظرف صرفی بھی ہوتا ہے نحوی بھی ہوتا ہے. ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان کے درمیان آپ تین طرح سے فرق کر سکتے ہیں. کتنی طرح سے؟ اس میں ظرف صرفی جو ہے وہ فعل سے مشتق ہوتا ہے، وہ فعل سے، اور اس میں ظرف جو نحوی ہوتا ہے وہ فعل سے مشتق جامد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ظرف جو ہوتا ہے نا صرفی وہ فعل کے واقع، وہ کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرتا ہے. اور اس میں ظرف نحوی جو ہے وہ مطلق فعل پر دلالت کرتا ہے. اس میں ظرف صرفی جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے
مفعلن یا مفعلن کے وزن پر آتا ہے، اور مزید فی سے مفعلن کے وزن پر آتا ہے، اور جو اس میں ظرف ناوی ہے اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا۔ یہ اسماء ظروف کی بات آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔